السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ معزز و مکرم سامعین، رمضان مبارک کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے پہلا درس رکھا گیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں روزے دار کے لیے جائز افعال کا تذکرہ کیا جائے گا کہ روزہ دار ایک انسان جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے کن کن افعال کو وہ کرتا ہے، کن کن کاموں کو وہ کرتا ہے جس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: حششت فقبلت وانا صائم فقلت یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو مضمضت من الماء وانت صائم قلت لا بأس به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج بہت بڑا برا کام کیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بتاؤ، اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو؟ میں نے کہا: کلی میں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا: پھر وہ کون سی چیز ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی 2089 نمبر کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب نیل الاوطار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 182 کے اندر لکھتے ہیں کہ حدیث کے ان الفاظ ارأیت لو مضمضت من الماء میں ایک گہری فقہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1935 کے پہلے نقل کرتے ہیں امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتاب الصوم کے اندر کہ ان تمضمض ثم افرغ ما فیہ من الماء لا یضیرہ ان لم یزدرد ریقہ وماذا بقی فیہ۔ اگر اس یعنی روزہ دار نے کلی کی اور منہ سے سارا پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنا تھوک اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی ہے اسے نہ نگلے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جو لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ ابن ماجہ کے اندر 328 نمبر پر ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ کہتے کہ پیر رسول نے فرمایا: اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ وضو اچھی طرح پورا کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو اور اس میں ناک میں اچھی طریقے سے اچھے انداز سے پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، بچتے رہو۔ روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ کہیں پانی گلے میں نہ اتر جائے اور پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ مبالغے کے بغیر ناک میں پانی چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی چڑھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ شرع کبیر میں ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بلا اختلاف روزہ نہیں توڑتا، خواہ انسان وضو میں ایسا کرے یا اس کے علاوہ اوقات میں ایسا کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب بادا صحیح بخاری کے اندر 1935 نمبر کی روایت جو ہے اس سے پہلے، اور یہ شرح کبیر کے اندر جو بعد میں نقل کیا گیا جلد نمبر 3 صفحہ 44 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب المغنی کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 44 کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوران روزہ وضو کرتے ہوئے کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے اور پانی بغیر ارادہ و اسراف کے حلق تک پہنچ جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ ائمہ اعظام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے، اور اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جس نے کلی کی یا ناک میں پانی چڑھا اور بلا اختیار پانی اس کے حلق میں چلا گیا تو اس کا روزہ باطل اور فاسد نہیں ہوگا۔ یہ فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 275 کے اندر منقول ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر روزہ دار کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے اور پانی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ چیز فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 125 کے اندر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا اور اپنے بالوں میں کنگھی کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دئینا مترجلا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں صبح کرے جیسے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو۔ یہ چیز جو ہے بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 نمبر کی روایت سے قبل یہ اثر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جس نے رمضان کے دن میں دوران روزہ تیل لگایا اور تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ روزہ اپنی جگہ پہ مکمل طور پر رہے گا۔ فتاویٰ لجنۃ الدائمہ کے اندر جلد 10 صفحہ 253 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوران روزہ خوشبو کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان خوشبو کا جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی فتاویٰ اسلامیہ کے اندر جو ہے منقول ہے جلد 2 صفحہ 128 کے اندر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے روزے دار کے لیے تیل لگانے کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیے مجموع الفتاویٰ کے اندر جلد 25 صفحہ 241 میں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کو گرمی لگ رہی تو گرمی کی وجہ سے انسان اگر غسل کرتا ہے یا ویسے عام غسل کرتا ہے تو انسان کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصب الماء علی رأسه من الحر وهو صائم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے۔ یہ چیز آپ کو ابو داؤد کے اندر 2072 نمبر کی روایت پر مل جائے گی۔ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّابِجُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک کپڑا بھگو کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے دار تھے، اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ روزہ دار تھے لیکن غسل کے لیے حمام میں داخل ہو گئے۔ یہ چیز بھی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں اثروں کو 1930 نمبر کی حدیث سے پہلے نقل فرمایا ہے۔
اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ روزے دار کے لیے رمضان کے دن میں پانی اور صابن کے استعمال کے ساتھ غسل کرنا مکمل طور پر جائز ہے۔ دیکھیے فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد 10 صفحہ 271 کے اندر۔ اسی طریقے سے انسان حالت جنابت میں روزہ رکھے اور بعد میں غسل کر لے تو یہ بھی چیز اس کے لیے جائز ہے، یعنی جنابت کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے، اسی حالت میں اس نے سحری کھا کر روزہ رکھ لیا اور بعد میں غسل کر لیا تو یہ چیز اس کے لیے درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من ماله ثم یغتسل ویصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی تھی آپ سے کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیتے تھے پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ چیز بخاری کے اندر 1926 نمبر کی روایت پر منقول ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن نے مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے، پھر آپ روزہ رکھتے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری 1931 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث کے متعلق سب سے اچھی بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، جس میں جو ہے روزہ نہ رہنے کی بات کی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے من ادرک الفجر جنبا فلا یصم، جسے حالت جنابت میں فجر ہو جائے وہ روزہ نہ رکھے، جو کہ صحیح مسلم کی 1109 نمبر کی روایت ہے۔ امام ابن منذر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق سے سب سے اچھی بات جو میں نے سنی وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ شروع اسلام میں رات کو سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا اور پینے کی طرح جماع بھی حرام تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے جماع کو طلوع فجر تک جائز قرار دے دیا تو جنبی کے لیے غسل کے بغیر صبح کرنا جائز ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی فتویٰ دیا کرتے تھے جو انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے معاملے کے متعلق سن رکھا تھا اور انہیں نص کا علم نہیں تھا، پھر جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سینگی یا پچھنا لگوانا یعنی اجامہ کروانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا یعنی حجامہ کروائے اور پچھنے لگوائے۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری 1938 اور 1939 کے اندر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ثابت بنانی سے مروی ہے کہ انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، سوال کیا کہ آپ لوگ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے، یعنی اگر کمزوری ہو جانے کا خوف ہو تو پھر یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ شبابہ نے ان الفاظ کی ذاتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی 1940 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمعجوم، پچھنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا، جو کہ ترمذی کے اندر 773 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ثوبان سے مروی ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک آدمی کے پاس آئے، وہ روزے کی حالت میں پوچھنے لگوا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمعجوم، افطر الحاجم والمعجوم، پوچھنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا۔ ابو داؤد 2367 نمبر کی یہ بھی روایت ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قوی تر احتمال یہی ہے کہ یہ اور اس طرح کی تمام روایات جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی ناسخ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ اس سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ انہ رخص فی الحجامۃ للصائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے پچنا لگوانے کی اجازت دی ہے، جو کہ ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جلد 4 صفحہ 74 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ معلوم ہوا کہ دوران روزہ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ البتہ امام احمد کا کہنا ہے کہ پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے تحفۃ العوضی جلد 3 صفحہ 563، ان کا موقف اہل علم کے نظر میں جو مرجوح ہے، پچنا لگانے سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا، جو کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1360 نمبر کی۔ علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے انس ابن مالک سے مروی ہے کہ انہ کان یکتحل وهو صائم، وہ روزے کی حالت میں بھی سرما لگایا کرتے تھے، جو کہ ابو داؤد کے اندر جو ہے حسن موقوف روایت ہے 2082 نمبر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری اور امام ابراہیم نخعی روزہ دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے بخاری کے اندر 1930 نمبر کی روایت سے پہلے یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا بوسہ لینا اور مباشرت کرنا، یعنی ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا یعنی مطلب اس کے مباشرت انسان اپنی بیوی سے کرے تو اس میں جو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، بلکہ اوپر سے جو ہے اس کے بغل گیر ہو جایا کرے، جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اس کے لیے۔ واضح رہے کہ روزے کی حالت میں جس مباشرت کی اجازت ہے اس سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا اور اس کے جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے۔ جماع و دخول ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یحرم علیہ فرجها، روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے اور اسے اس کی شرمگاہ میں دخول نہیں کرنا چاہیے، جو کہ بخاری کے اندر تعلیقاً یہ روایت ہے 1927 نمبر سے پہلے جو ہے علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا یعنی الفرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے، آپ اپنے درمیان اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر منقول ہے، 221 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں ایک اہم فائدہ موجود ہے، وہ مباشرت کی تفسیر ہے، یعنی دوران روزہ جس مباشرت کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار اپنی بیوی کو شرمگاہ کے علاوہ چھو لے۔ یہ بھی آپ کو جو ہے نظم الفرائض کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526 کے اندر مل جائے گی۔ حکیم بن اقال بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا فرجہ، اس کی شرمگاہ حرام ہے،
یہ بھی جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر جلد صفحہ نمبر 221 کے اندر منقول ہے، حدیث نمبر 221 نمبر کے نیچے یہ چیز، یہ قول اور یہ اثر موجود ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے کوئی رودے دار گنہگار نہیں ہوتا، خواہ جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ یہ جو ہے فتاوی اسلامیہ کے اندر جلد 2 صفحہ 134 کے اندر منقول ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کہ بے شک علماء نے اس مسئلے میں 4 سے زیادہ اقوال پر اختلاف کیا، اور ان میں سب سے زیادہ راجح جواز کا ہی ہے، لیکن بوسہ لینے والے کی حالت کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر وہ جوان ہے اور اپنے نفس پر جماع میں مبتلا ہو جانے سے ڈرتا ہے جس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اسے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ 430 کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور انسان کو اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں خوب جو ہے مسواک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اتسوقوا انا صائم، کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں کر لو۔ میں نے کہا اج النہار، دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ انہوں نے فرمایا غدوتن او عشیتن، دن یا رات کو جب چاہو کرو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان الناس یکرہون عشیتن ویقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، لیکن لوگ تو شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری سے زیادہ پاکیزہ۔ تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، لقد امرهم بالسواک وما كان بالذی یأمرهم ان ينتنوا افواہهم امدا ما فی ذلک من الخیر شیء بل فی شر۔ سبحان اللہ، اسی نے تو یعنی پیرسول نے تو اس مسواک کا حکم دیا، اور جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے منہ بدبودار کر لیں۔ اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں بلکہ اس میں برائی ہے۔ دیکھیے جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نہایت کو نہایت عمدہ قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر جلد 1 صفحہ 106 کے اندر اس چیز کو نقل فرمایا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ کہ اگرچہ انسان زوال کے بعد روزے دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسواک مستحب ہے، اسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے اخبار العلمیہ من الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 17 کے اندر، اور مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ 266 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ اسی طرح سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے کہا مسواک کے مسئلے میں وارد شدہ حدیث کے عموم کی وجہ سے روزے دار کے لیے روزے کے سارے دن میں مسواک کرنا مکمل طور پر جائز ہے۔ جلد دیکھیے فتاوی لجنۃ الدائمہ کے اندر جلد 5 صفحہ 110 کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹوتھ پیسٹ یعنی منجن کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے رات کو استعمال کی جائے اور دن کو مسواک استعمال کرے، کیونکہ یہی سنت نبوی ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا بناتے ہوئے ہنڈی وغیرہ کا ذائقہ چکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال ابن عباس لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اسے 1930 نمبر کی روایت سے پہلے اس اثر کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ دوران روزہ
دن میں ضرورت کے وقت اگر انسان کھانے کا ذائقہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، بشرطیہ کہ وہ جان بوجھ کر کوئی چیز اس میں سے نہ نگلے۔ دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد 10 صفحہ 332 کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ تھوک نگلنے کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں قال عطاء ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر۔ امام عطا نے فرمایا کہ اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل جاوے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ روزہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے۔ یہ چیز دیکھے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے 1930 نمبر سے پہلے جو ہے حدیث سے پہلے انہوں نے یہ قول نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اپنا تھوک نگلنے تو روزہ دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، خواہ وہ زیادہ اور مسلسل ہی ایسا کرے، خواہ مسجد میں یا مسجد سے باہر ایسا کرے، لیکن جب غلیظ قسم کی بلغم ہو مثلاً خار وغیرہ تو اسے نہیں نگلنا چاہیے، اور اگر مسجد میں ہو تو ٹیشو پیپر وغیرہ میں اسے تھوک لینا چاہیے دستی وغیرہ کے اندر۔ دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد 10 صفحہ 170 کے اندر۔ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی جائے تو کیا کرنا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ قال الحسن ان دخل القہ الذباب فلا شیء علیہ۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے 1933 نمبر کی روایت سے پہلے کتاب الصوم کے اندر یہ قول نقل کیا، لہذا کسی کے منہ میں اگر کیڑا وغیرہ چلا جاتا ہے تو اسے وہ تھوک دے تو اس سے کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناک میں دوا وغیرہ ڈالنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال الحسن لا باس بالصعوت للصائم ان لم يصل الى حلقه۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے بخاری 1934 نمبر کی روایت کے بعد یہ قول امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الصوم میں نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مہندی لگانا اور میک اپ وغیرہ خواتین کا کرنا ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں چہرے کو خوبصورت کرنے والی اشیاء مثلا صابن، تیل وغیرہ جن کا تعلق صرف ظاہری جلد چمڑے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح مہندی اور میک اپ وغیرہ روزے کو نقصان نہیں دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر میک اپ کا استعمال چہرے کو نقصان دے تو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں مجموع الفتاوی ابن باز جلد 1 صفحہ نمبر 349 کے اندر یہ چیز منقول ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا دوران روزہ مہندی لگانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 127۔ اسی طریقے سے زیر ناف کے بال یا اسی طرح بغل وغیرہ کے بال جو ہوتے ہیں یا باسر کے بال کٹانے میں یا انہیں صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان روزے کی حالت میں بھی اسے کر سکتا ہے اور اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے طاقت کے علاوہ والے انجیکشن کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ اور اسی طریقے سے انسان کا اگر خون بہ جائے یا قے ہو جائے، خود سے قے ہو جائے، ہاتھ ڈال کے نہ کرے قے زبردستی، بلکہ اگر خود سے قے ہو جائے یا اور کوئی بیماری ہو جائے تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔